اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی جو عظمت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تطع الکافرین, تم کافروں کی اطاعت مت کرو, وجاہدہم بہ, اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرو. یہ کوئی تلوار تو نہیں, یہ کوئی بندوق تو نہیں ہے, کلاشنکوف تو نہیں ہے, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ توپوں سے, میزائلوں سے زیادہ ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. قرآن خود بتا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے, اور وہ جہاد کیا ہوگا؟ جہاداً کبیرہ, بہت بڑا جہاد ہوگا. لیکن ہمیں خود پتہ نہیں قرآن کا, ہم خود قرآن کی طرف آتے نہیں, تو دوسروں کو کیا جہاد کریں گے؟ ہماری تو وہ حالت ہے تھا لطیفہ, لیکن ہو سچ گیا ہے کہ نیچے گرا دیا, اس کو کہا پڑھو کلمہ, وہ تھا کہ ڈر گیا, اس نے کہا اچھا پڑھاؤ, کہتا وہ مجھے بھی نہیں آتا. ہم لوگوں کو قرآن کیا پڑھائیں گے؟ قرآن کی طرف خود آئیں گے تو قرآن پڑھائیں گے. خود ہمارا ایمان ہی نہیں ہے قرآن کے اوپر کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن جو ہے ہمیں کیا, یہ کیا چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں قدر تو ہو. ایک گلے میں ہم نے لال ڈالا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کوئی موتی پکڑ کے ڈالا ہوا ہے 5-10 روپے کا, ہمیں اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہ ہو تو ہمیں فائدہ کیا اس کا, چاہے ساری زندگی ڈال کے پھرتے رہیں. قرآن جو ہے جو اس کو سنتا ہے, غیر مسلموں سے پوچھو, قرآن وہ ہے جو حضرت بلال نے سنا, قرآن وہ جو پہلی دفعہ دیکھے نا جنہوں نے سنا, ان کو قدر ان کو ہے اس کی, یہ قرآن کیا چیز ہے. آج بھی غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ قدر اس کو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کیا چیز ہے, بشرطے کہ ہم قرآن ان کی طرف لے جائیں تو. اب اس کے ساتھ ایک اور بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ہمیں, آخری بات میں کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے اتوار کافی ساری ابھی باتیں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. اب اللہ پر جھوٹ کیا بولا جاتا ہے؟ میں اللہ, کوئی بندہ چاہے اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا. صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے کہیں جی اللہ نے فرمایا, اس کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں. آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا تو ہے نہیں, آپ کا کوئی لین دین تو ہے نہیں. آپ کہیں کہ جی یا اللہ یہ تو میں نے آپ کو یہ چیز اتنے کی دی تھی, تو اللہ کہ نہیں تم نے اتنے کی, یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں, یہ تو ہمارے آپس کے جھوٹ ہے. اللہ پر جھوٹ صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے, وہی ہے اللہ کی, بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں یہ حدیث, یہ بھی وہی ہے. ہم اگر ان سے پوچھیں کہ جناب یہ جتنی کتابیں تم لی پھر تو یہ ساری وہی ہے, پہلے تو وہ کہیں گے حدیثیں وہی ہے, مان لیا. چکر بازیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ بڑے بڑے عالم جو اس کے قائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے سرنڈر کریں گے انشاءاللہ, اور انہوں نے کیا ہے ہمارے سامنے. کیونکہ گول گول بات کر کے عوام الناس کو, بیچارے جن کو نہیں پتا ان کو تو وہ بہا لیتے ہیں اپنے اس میں. وہ کہتے ہیں جی حدیث بھی وہی ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں جی کیا ساری حدیث وہی ہے تو کہیں گے نہیں, صحیح حدیث وہی ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بخاری شریف یہ ساری صحیح ہے, وہ کہے گا نہیں. آپ ان سے پوچھیں بھائی صحیح حدیث کی کتاب کہاں ہے, وہ کہے گا کوئی نہیں. الگ کتاب صحیح حدیث کی ہے ہی نہیں. وہ کہیں گے جی ان کے اندر ہے صحیح حدیث, ان کے اندر ہے, جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر صحیح حدیث ہیں, مان لیا. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو صحیح حدیث آپ کو معلوم ہے اس کی الگ کتاب کیوں نہیں بناتے؟ وہی بھی ہے تو الگ کتابیں کیوں نہیں بناتے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ بزرگوں کا کام ہے. بھائی بزرگ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس پر اتفاق ہی نہیں ہے, تو پھر وہی کس بات کی ہے؟ لا ریب, اللہ کا کلام لا ریب ہوتا ہے. یہ سب سے پہلا جو ہے نا شرط, پہلی شرط یہی ہے کہ کلام ہو اللہ کا اور پھر لا ریب نہ ہو, تو یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا.
تو وہ ایک ویگ چیز ہے جس کا وجود نہیں ہے وہ آپ سے منواتے ہیں، اور جس کا وجود ہے جو الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک حرف ایک ایک نقطے کے ساتھ محفوظ ہے، اس کی طرف آتا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں اس کے یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک ادھر نہیں جاؤ گے، اگر آپ ادھر جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی ہم سے سیکھو، تم چھوڑو، تم سرنڈر کر دو، بس میرے آگے بیعت ہو جاؤ، جو میں کہوں بس وہی ٹھیک ہے۔ آخر تان یہاں ٹوٹتی ہے اگر آپ ان کو سٹریس کریں گے تو پھر ہمارے سیکھے ہوئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم انسانوں کو کیوں مانیں، ہم اللہ کی کتاب کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو لاریب شکل میں ہے۔ تو میں اگر یہ بات ختم کرتا ہوں، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو دوسری کتابوں کو بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یعنی اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب قرآن اس کے سامنے بالصدق قرآن اس کے پاس آ گیا، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس کی تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جناب کہ اس میں بہت ساری آیتیں منسوخ ہیں، کتنی ہیں پتہ ہی نہیں۔ کہتا پھر میں کیسے مانوں؟ نہیں مانو گے تو گمراہ ہے۔ میرے بارے میں نام لے کے ایک رسالے میں فتویٰ چھپا تھا، نام لے کے میرا، کہ یہ جو ہے ناسخ منسوخ کو نہیں مانتا اس لیے یہ گمراہ ہے۔ تو میں وہاں پہنچ گیا تھا دارالعلوم میں، تو میں ان کو کہتا تھا، میں ان کو یہ کہتا تھا کہ مجھے ثابت کرو، مجھے پہلے ناسخ منسوخ سمجھاؤ تو صحیح۔ 2 گھنٹے لگ رہے ہیں مجھے ناسخ منسوخ نہیں سمجھا سکے۔ 1 منٹ ٹھہر جاؤ یار۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب یہ قرآن اس کے پاس آ گیا تو پھر اس کے اندر کیا کی؟ تکذیب کی بات کی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اگلی بات سنیں، والذی جاء بالصدق، ایک دوسرا شخص ہے جو اس قرآن کو لے کے آیا، اس سچائی کو لے کے آیا، وصدق بہ، اور جو چیز اس کو دی گئی اس نے اسی قرآن سے ہی اس کی تصدیق کی۔ کوئی بات آئے، کوئی روایت بیان کرے، اسے کہو جی قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے میچ کرے تو بسم اللہ۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم تمام احادیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے۔ جتنی بھی قرآن کے مطابق احادیث ہیں ہم سب کو پوری طرح مانتے ہیں۔ فرمایا وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ پہلے کیا کہا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہاں فرمایا کہ جو اس قرآن کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی ٹیلی کرے اور اس کی شرط پر وہ مانے۔ شرط یہ ہے، بنیاد یہ ہے، اولئک ھم المتقون، وہ ہیں تقوی والے۔ وما علینا الا البلاغ۔